بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ تیز کرنے والے اعمال۔ حافظہ کی تیزی میں زیادہ کردار اوراد و وظائف کے بجائے گناہوں سے اجتناب اور یکسوئی کا ہوتا ہے۔ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظہ کے خراب کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس کے عربی کے الفاظ یہ ہے: اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی یادداشت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ تعلیم کے دوران ایسی کوئی بھی مشغولیت جو توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حافظہ کے لیے نقصان دہ ہے، خصوصاً موبائل وغیرہ کا بے جا استعمال۔ ہمارے اکابر سے ذہانت کی تقویت کے اسباب سے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ نہار منہ کشمش اور بادام کا استعمال حافظہ کے لیے مفید ہے۔ مسواک کا پنجگانہ نماز سے پہلے وضو میں استعمال اور کثرت تلاوت قرآن مجید و استغفار سے باطن روشن ہوتا ہے، جو قوت حافظہ میں اضافہ کا باعث ہے۔ حصول علم میں مسلسل محنت اور بلا عذر ناغہ نہ کرنا قوت حافظہ کے لیے اچھے اعمال ہے۔ حافظہ اور ذہانت پر کم نیند اور بے خوابی زہر کا اثر کرتی ہے۔ اس سے ذہنی الجھن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا نیند پوری کرنے کے اہتمام کے ساتھ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کی عادت ڈالیں۔ اس سے ذہن بیدار رہنے کے ساتھ حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیز اگر آپ طالب علم ہیں تو جو چیز یاد کرنی ہو اسے مغرب کے بعد یاد کرنے کا اہتمام کرے۔ رات سونے سے پہلے اسے دہرا لے اور صبح اٹھنے کے بعد وضو و نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلے رات یاد کیا ہوا دہرا لیا کرے۔ حافظہ کی تقویت اور خاص طور پر حفظ قرآن میں سہولت کے لیے ایک عمل حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ اس عمل سے جہاں قرآن کریم کے حفظ میں سہولت ہوگی وہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حافظے کی تقویت کا سبب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکے تو بہت اچھا ہے کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑا ہو اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ دخان، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملک پڑھ کر اور چوتھی رکعت کی اتحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام بھیج
تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی درود بھیج، اور اس کے بعد تمام مومنین اور تمام مرحوم مسلمانوں کے لیے استغفار کر اور پھر درج ذیل دعا مانگ۔